دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج تھوڑا جو عنوان آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یعنی کنفیوزنگ قسم کے سگنلز ہیں کہ گرفتاریاں ہیں اور رہائیاں ہیں جی، یعنی کہ کیا اسپیکٹ ہیں، یعنی یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے یا رسہ کشی ہے یا ایک پولیٹیکل میس ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، 5 کردار ہیں بنیادی طور پر، جن کو براڈلی سپیکنگ تو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ان پاور ہیں یا حکومت میں ہیں یا ان کے جو بھی مینیفیسٹیشن ہے طاقت کی، اور ایک ہے اپوزیشن پارٹیز۔ جو ان پاور یا مینیفیسٹیشن ہے طاقت کی، ان میں ظاہر ہے جی ایچ کیو سومناتھ کا مندر اور ان کا بغل بچہ بنی گالہ شریف کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت، اور 2 اور کردار ہیں جو ایک نیب ہے اور ایک عدالتیں ہیں۔ عدالتیں ظاہر ہے نسبتاً ایک ویل اسٹیبلشڈ اور کانسٹیٹیوشنل آرگن ہے۔ نیب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایسا ٹول ہے جو کبھی جی ایچ کیو کے ڈسپوزل پر ہے اور کبھی جی ایچ کیو کے جو مالشی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے ڈسپوزل پر ہے، اور دوسری طرف ظاہر پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں خاص طور پر مین پولیٹیکل پارٹیز یعنی جو اہل اقتدار ہیں، جس کو زیادہ اہم سے جن کو سمجھتے ہیں، یا آن گراس روٹ لیول بھی ظاہر ہے وہی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کسی حد تک۔ اب جمعیت علماء اسلام کو عام طور پر ظاہر ہے وہ کوئی ریئل کنٹینڈر آف پاور نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا ایک معاون کردار سمجھتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اسپیکٹ یا کسی بھی سائڈ پر۔ لہذا جو اصل نشانہ پھر بنتا ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ ان میں بھی ایک نیچر کا فرق ہے موجودہ صورتحال میں، کیونکہ پیپلز پارٹی بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار کی پارٹنر ہے۔ ایک ہائر لیول پر دیکھیں تو صوبہ سندھ میں ان کی حکومت ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان سے اقتدار چھینا نہیں گیا، چھینا گیا ہے نون لیگ سے۔ گویا نون لیگ ایڈورسری ہے مین، یعنی جو ان طاقت لوگ ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، جن کی صورتیں کئی ہیں، مطلب ایک تو یعنی اوپر ہے وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کہتے ہیں، ایک تو سومناتھ کا مندر ہے، پھر لٹل سومناتھ کا مندر ہے جو ان کا چھوٹا ہے بنی گالہ میں، اور پھر آف شوٹس ہیں، ایک نیب ہے، اور عدالتیں ظاہر ہے ان کا مختلف اوقات میں مختلف رول رہا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف لوگ آزاد ہو رہے ہیں، رہا ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف گرفتار ہو رہے ہیں۔ کوئی فیلر آتا ہے کہ شاید کوئی ڈیل یا ریکنسلیشن یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے اسباب کئی ہیں۔ مثلا آپ کو ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم جو بہت پیچھے نہیں ہے، 3-4 مہینے یا کم و بیش اس کے ارد گرد آپ دیکھیں کہ عدلیہ کا موڈ اور مزاج بدلا ہے، اور اس نے یعنی خاص طور پر ہائر جوڈیشری نے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ اس کے کئی ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ ایک تو مس ہینڈلنگ ہے پی ٹی آئی حکومت کی، دوسرا چیف جسٹس صاحب ریٹائرڈ ہو رہے تھے اور پھر انہیں اپنے امیج کی فکر اوور آل عدلیہ کو پڑی، وغیرہ وغیرہ۔ اور خاص طور پر جب یہ جو ایکسٹینشن کا کیس ہے، یہ کھوسا صاحب نے با اصرار لے لیا، حالانکہ وہ پٹیشنر تو کہتا تھا کہ میں توبہ طیب ہوتا ہوں۔ تو یہ یعنی کچھ سائیکلوجیکل اور کچھ ریئل فیکٹر تھے کہ جوڈیشری اور جی ایچ کیو اور بنی گالہ یہ جو منتر پڑھتے تھے ہم سب ایک پیج پر ہیں، بلکہ ہم سب مزے میں ہیں، یہ اگر کہیں تو اس میں گڑبڑ ہوگی۔ تو آپ کو آج کل یہ منتر ذرا کم نظر سننے میں ملتا ہوگا کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ لہٰذا جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے، اس کا جو انداز ہے پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑا اپنی آزادی اسرٹ کر رہی ہے، اور جو کہ بڑی مثبت بات ہے کہ عدلیہ کو بہرحال آزاد ہی ہونا چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ،
بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر ہو یا یہ اس قسم کا رجحان ہو تو وہ اپریشیبل ہے۔ لہذا اسی کا نتیجہ ہے کہ اگرچہ آئیڈیل فیصلہ نہیں ہے ایکسٹینشن آف آرمی چیف کا کیس جو ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو بڑی حد تک وہ ڈیمیج کر دیا، گویا ہاتھی جو ہے اس کو زخمی کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں ایک اور اس حوالے سے استعارہ استعمال ہوتا ہے کہ سانپ کو زخمی کر دیا۔ اب اگر کیڑیاں کوشش کریں تو سانپ مر سکتا ہے، اگر کیڑیاں کوشش نہ کریں، پرہیز رکھیں، تو زہر سانپ بچ جائے گا۔ یعنی گویا جوڈیشری نے، کھوسا صاحب اور بینچ نے وہ گیند ان سیاستدانوں کی کورٹ میں پھینک دیا۔ اب اگر وہ جرت دکھائیں تو سانپ مر سکتا ہے، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے، یعنی پاسبلٹی ہے کہ ان کی کوشش کے باوجود بھی، کیونکہ بہرحال ووٹ تو الٹیمیٹلی اندر جا کر سینیٹرز نے خود یا ایم این ایز نے ہی ڈالنا ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کچھ نادیدہ، کچھ غیر مرئی طاقتیں جب کر فرما ہوں تو جب گنتے ہیں تو 64 ہوتے ہیں کھڑے ہو کر، اور جب ووٹ ڈالتے ہیں تو 54 نکلتے ہیں، بلکہ 50 نکلتے ہیں، یعنی 12-14 لوگ جو ہیں وہ گم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک جادوگری ہے، یہ یعنی وہ جو لوگ جادو کے فن کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو بہرحال یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدانوں کی تمام تر کوشش کے باوجود بھی ڈیزائرڈ نتائج ہو سکتا ہے نہ نکلیں، لیکن اگر وہ بضد اس بات پر ڈٹرمنڈ ہو جائیں تو ظاہر ہے یہ کام بڑا مشکل ہے، ایون سومناتھ کے مندر کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو لہٰذا عدلیہ کے آزاد ہونے یا آزادی کا اسرشن کرنے کی وجہ سے اپوزیشن کو فوائد حاصل ہوئے، مثلا نواز شریف جو ہے اس کے میڈیکل بنیادوں پر اسے ریلیف مل گیا، مریم کی ضمانت ہو گئی، اب یعنی رانا ثناء اللہ کے خلاف بڑا بھیانک اور انتہائی لغو قسم کا کیس، اس کی بھی ضمانت ہو گئی، اس طرح زرداری صاحب کی ہوگی، خورشید شاہ کی ہوتے ہوتے یعنی ہوئی اور پھر ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے سسپینڈ کروا دیا ہائی کورٹ سے جا کے، لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گی، چلو کچھ دیر اور صحیح ہے جی۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، جیسے آسن اقبال کو سپورٹس کمپلیکس کا ایک ڈرامہ رچا کے کیس بنا کے نیب نے گرفتار کیا۔ اسی طرح اسی سائملٹینیسلی سمجھ لیسی اور وہ فرسٹریٹ کر دے گا، پریمپٹ کر دی گئی اس کی ضمانت جو ہے خورشید شاہ کی۔ اس کے اسباب یہ ہیں کہ جو مشرف کا کیس ہے، جو سیٹھ وقار نے مکہ رسید کیا اسٹیبلشمنٹ کی کن پٹی پر اس نے ان کے حواس اڑا دیے، تو اس وجہ سے اب دو اصل میں فیکٹرز ہیں ان کی گرفتاری کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نون لیگ کی طرف سے خاص طور پر کوئی بیان بازی نہیں ہوتی تو خان صاحب کو خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر گیا، لہذا وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو توڑیں۔ اس کو توڑنے کے ایک یہ طریقہ ہے، اب وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ محسوس کرے کہ میں ان کے خلاف ہوں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا، لہذا وہ ایکٹنگ ایسی کرتے ہیں کہ جس کا یعنی دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس کہ جس کا نتیجہ تو یہ نکلے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مشکل میں رہے تاکہ ہماری بھی انہیں ضرورت رہے، لیکن بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ آسن اقبال وہ واحد آدمی ہے، شاید کوئی اور بھی ہو لیکن بہرحال جو فی الحال سامنے آیا تھا کہ اس نے کچھ بیانات یا ٹویٹس وغیرہ ایسے کیے تھے جو مشرف جو غدار اعظم ہے پاکستان کا، آئین کو توڑنے والا ہے، جس کو لٹکانے کا فیصلہ جسٹس وقار اور اس کے رفقا نے کیا، تو اس پر گویا انہوں نے تائیدی باتیں کی، ٹویٹس تائیدی کیے۔ اس طرح اس چیز کو اپریشیٹ کیا بلاول نے، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آسن اقبال کو بھی انہوں نے کہا کہ چلو یعنی ڈائریکٹ سومناتھ کے مندر سے حکم نہیں ہے، یہ اصل میں نیب کیا وہ جو جن ہے نا اس کی جان ہے ایک طوطے میں، وہ طوطا بنی گالا شریف میں ان کے پاس ویڈیوز ہیں، جیسے پہلے انہوں نے لیک کروائی جسٹس جاوید اقبال نام نہاد جسٹس،
اس کی، تو وہ بڑی زبردست بلیک میلنگ پوزیشن میں ہے. پہلے بھی انہوں نے ہی ریلیز کروائی اس لیے کہ اس پر شور مچایا اپوزیشن اور اس کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جائے. پھر اب بالکل 100% اپنی مرضی کر لگائیں. لیکن اپوزیشن جب یہ بھانپ گئی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، لہذا وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جاوید اقبال ویسے بھی کوئی یعنی 2 نمبر ٹائپ ہی آدمی ہے، تو اب اس کی کیونکہ ویڈیو آ بھی گئی ویڈیو اور ان کو ثابت بھی انہوں نے کر دیا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، تو وہ گویا ایک تاب مومل ہے، ایک ربڑ سٹیمپ ہے پی ٹی آئی حکومت میں. تو اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے آسن اقبال کو گرفتار کرایا. اب سومناتھ کے مندر کو وہ یہ امپریشن دیں گے کہ دیکھیں تمہاری ہمدردی کی وجہ سے اس نے اپریشیٹ کیا تھا نا فیصلہ غدار اعظم کے متعلق. اس طرح بلاول نے جو اپریشیٹ کیا فیصلہ اپنے بیانات میں، تو اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھیں خورشید شاہ کو ہم نے راستے سے ہی واپس کر لیا ہے، کہ لوور کورٹ نے صاحب عدالت نے ضمانت لی ہے، لیکن وہ اس طرح انہوں نے مینج کیا کہ ابھی دستخط نہیں ہوئے، ڈاکومنٹ آگے پیچھے، اور وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ضمانت کو سسپینڈ کرا لیا نیب. تو یہ ایسے اقدامات ہیں جس میں انیشیٹو پی ٹی آئی حکومت کا ہے، لیکن اس کے ٹو کل 2 birds with 1 stone، ایک تو ظاہر ہے وہ حالات پیدا کرنے کے وہ لیجسلیشن نہ ہو سکے جو ایکسٹینشن کے لیے ضروری ہے، یعنی وہ بی آر ٹی سٹائل میں رکھا جائے تاکہ الٹیمیٹلی باجوہ صاحب جو ہیں وہ اسی طرح حسرت اور یاس اور امید کی کیفیت میں کے درمیان لٹکے رہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ثابت کرنا، دیکھیں جی سومناتھ کے مندر کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، سومناتھ کے بڑے بھگوان جی جو ہیں آج کل سسکیاں لے رہے ہیں دبئی میں، ان کے خلاف انہوں نے لب کشائی کیا، ہم نے ان کو پکڑوا لیا اور اسی طرح ظاہر ہے وہ مریم کی بیرون ملک جانے کا معاملہ جو ہے ECL سے نام نہ نکالنا. تو یہ یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد ہے. نیب ویسے کمزور ہے اور اس کی طوطے کی جان جو ہے وہ بنی گالا پلس GHQ میں ہے، وہ ان میں سے جو مینیپولیشن کرنا چاہے اس کو کر سکتا ہے، اور وہ اس وقت PTI والوں نے یہ کیا. دوسری طرف ظاہر ہے GHQ اپنی مصیبت میں مبتلا ہے کہ ٹائم تو جا رہا ہے تیزی سے، 6 مہینے تو گزر جانے ہیں، تو لیجسلیشن نہیں ہو رہی جی. اور نون لیگ کے اپنے مسائل ہیں، بڑی حد تک انہوں نے کچھ مینج کر لیے، کچھ وہ مینج کر رہے ہیں. اور اس دوران عدلیہ جو ہے وہ گویا رسہ توڑوا کر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ رسہ توڑ کر جو ہے وہ نسبتاً آزاد ہو گئی. تو یہ حالات اس وجہ سے کنفلکٹنگ سگنلز آپ کو محسوس ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ آئندہ دنوں میں ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ معاملات جو ہیں کسی طرف واضح انداز میں جائیں گے. الٹیمیٹ کیونکہ عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. اب خورشید شاہ کا اگر سسپینڈ ہوئی ہے ضمانت تو الٹیمیٹلی ہو سکتی ہے پھر بھی، اسی طرح آسن اقبال کی بھی ہو جائے گی. یہ کیونکہ BRT حکومت جو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کیس بناتی ہے اس میں ثبوت وغیرہ تو ان کے پاس نہیں ہے. ثبوت مانگے تو وہ کہتے ہیں ہم نے جان اللہ کو دینی ہے. وہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ مشرف کی جگہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیں، کیونکہ جان تو اس نے اللہ کو دینی ہے تو تھوڑی جلدی دے لے. اور ساتھ ایک اور بھی مزاحن کہ مشرف جو ہے انہیں کیونکہ بڑا اس پر غم ہے، مشرف کے جو بوٹ پالشی ٹائپ لوگ ہیں، کہ دیکھیں جی اس کی میت کو لٹکانے کی بات کی گئی ہے. وہ میت کو لٹکانا بڑا ظلم ہے، حالانکہ فیصلے کا آپریٹیبل یعنی ایگزیکیوٹیبل حصہ نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال پروپیگنڈا کیا جاتا. تو اس کا حل یہ ہے کہ دوست کہتے ہیں کہ مشرف تیزی سے چارٹرڈ فلائٹ پکڑے اور پاکستان میں آئے اور پھانسی لگ جائے، تو اس طرح اس کی میت لٹکنے سے بچ جائے گی. زندہ کو پھانسی پر چڑھا دیں، جو ہی وہ مرے تو اس کو نیچے اتار لیں. تو اس طرح شارٹ کٹ ہے اس کا، ویسے حل ہے. تو اتنی زیادہ اپیل نہیں کرنے کی نہیں ضرورت، کہ کیونکہ ویسے بھی وہ ڈرتا ورتا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں وڑتا نہیں ہے جی، کمانڈو ہے نا. تو بہرحال ہم رانا ثناء اللہ کی ضمانت پر بڑے خوش ہیں کہ 6 مہینے اس نے یہ اذیت برداشت کی ہے، اور سب سے زیادہ لغو اور سب سے زیادہ خطرناک کیس اس پر بنایا گیا ہے. اور میرا گمان یہ ہے کہ سب سے زیادہ بیمار بھی وہی شخص ہے. تو بہرحال جب اسے گرفتار کیا گیا تھا 1 جولائی کو، اس وقت ایک نظم میں نے لکھی تھی، دفتر سے ہی وہ اپلوڈ کی تھی، وہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. جی عنوان ہے شب ظلمت. ظلم کی رات یہ کوئی 5 پہری نہیں، ظلم کی رات یہ کوئی 5 پہری نہیں، یہ ماضی کی ظلمتوں سے گہری نہیں.
ظلم کی رات یہ کوئی پنج پہری نہیں، یہ ماضی کی ظلمتوں سے گہری نہیں، اس سے بھی سرخ رو نکلیں گے دیکھنا، اس سے بھی سرخ رو نکلیں گے دیکھنا، شب ظلم صدا کوئی بھی ٹھہری نہیں، اس سے بھی سرخ رو نکلیں گے دیکھنا، شب ظلم صدا کوئی بھی ٹھہری نہیں۔ سر بلند رکھنا ہی اہل غیرت کو زیبا ہے، سر بلند رکھنا ہی اہل غیرت کو زیبا ہے، وہ شب نہیں آخر جس کا سحری نہیں، سر بلند رکھنا ہی اہل غیرت کو زیبا ہے، وہ شب نہیں آخر جس کا سحری نہیں۔ سحری ہوگی نا بلاخر۔ ظلم کی رات یہ کوئی پنج پہری نہیں، یہ ماضی کی ظلمتوں سے گہری نہیں، اس سے بھی سرخ رو نکلیں گے دیکھنا، شب ظلم صدا کوئی بھی ٹھہری نہیں، سر بلند رکھنا ہی اہل غیرت کو زیبا ہے، وہ شب نہیں آخر جس کا سحری نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کہ اگر پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔